آپ کھڑے ہوں گے، کیونکہ طریقہ کار یہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی حدیث پاک معروف ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی کو ہوتے دیکھے اگر اپنے ہاتھ سے بدل سکتا ہے تو ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدل دے، اور زبان سے نہیں بدل سکتا تو کم از کم اس کو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ گلشن فاطمہ کے تھے۔ بتائیے اگر ایک ظالم حاکم کھڑا ہو جائے، فسق و فجور کو عام کرے، معاذ اللہ زنا کو بعض صورتوں میں حلال کر دے، کہ اس نے زنا کو حلال کیا تھا مدینہ منورہ میں، لیکن یہ بعد میں کیا تھا، لیکن اس کو ایسے وہ فسق و فجور میں خود معروف تھا، تو اس وقت اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طاقت نہیں تھی تو زبان تھی، زبان سے آپ کو تبلیغ کرنی تھی اور آپ کر رہے تھے، لیکن اگر آپ کو طاقت حاصل ہو جاتی تو حدیث پاک کے ابتدائی حصے کے مطابق کیا آپ پہ فرض نہ تھا کہ آپ خروج فرماتے اور مقابلہ کرتے؟ لہٰذا آپ نے اسی اتمام حجت کے لیے کہ پہلے اگر واقعی میرے پاس افرادی قوت تیار ہوتی ہے تو پھر میں حدیث کے پہلے حصے پر عمل کروں گا کہ میں باطل کے سامنے جا کے باقاعدہ تلوار کے زور پر ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا اور ٹکرا جاؤں گا۔ آپ نے خط لکھا، وہاں سے تقریباً کچھ عرصے تک 150 کے قریب خطوط جمع ہوئے، جس میں پرزور اصرار تھا کہ یہاں بہت لوگ آپ کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائیے۔ جب اتنا اصرار بڑھا تو پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک تدبیر اختیار کی کہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ ایسا کرو تم کوفہ جاؤ اور ذرا دیکھو کہ جو یہ خطوط میں لکھ رہے ہیں کیا واقعی عملی طور پہ بھی ایسا ہے۔ تو مسلم بن عقیل نے اپنے 2 صاحبزادے فقط ساتھ لیے، ایک محمد ایک ابراہیم۔ محمد 8 سال کے تھے، ابراہیم 6 سال کے، اور ان 2 کو لے کر آپ کوفہ پہنچے، اور واقعی میں منظر دیکھنے کے قابل تھا۔ جیسے ہی آپ پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں، جھوک در جھوک لوگ بیعت کے لیے جمع ہونے لگے۔ اس وقت کوفے کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اور یہ بڑے نرم مزاج اور آل رسول سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت رکھنے والے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے، بیعت شروع ہوئی، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ کچھ ہی دنوں میں 40,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ 40,000 افراد، ایک لشکر جرار تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھیں آپ جو کر رہے ہیں مناسب نہیں ہے، اس طرح جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، میں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ بیٹھ کر مدبرانہ انداز سے کچھ تدبیر اختیار کریں۔ تو آپ بہرحال یہ مکالمے چل رہے تھے اور یہ باتیں ہو رہی تھی، تو اس طرف خبر پہنچ گئی، یزید کو خبر پہنچی کہ بھئی یہاں تو یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ نعمان بن بشیر تو بالکل ہی کمزور پڑ گئے ہیں اور کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کو بٹھا کے نرم انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ تو اس نے پھر ابن زیاد کو تیار کیا۔ یہ وہ بدبخت شخص تھا کہ جس نے آخر تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو تمام تر برائی کے اسباب جمع ہو سکتے تھے، اس نے وہ اسباب جمع کیے ہیں۔ اس کو لالچ دیا کہ تجھے بصرہ کی حکومت تو ملی، تجھے کوفے کی حکومت دوں گا۔ یزید نے اس کو کہا کہ کوفے کی حکومت تجھے ملے گی، تو جا کے اس فتنے کو ختم کر دے۔ تو یہ ابن زیاد بڑا چالاک انسان تھا، اس نے حجازی لباس پہنا جو مکے مدینے کے لوگ پہنتے تھے، اور رات کے وقت میں 2-3 آدمیوں کو ساتھ لے کر یہ کوفے میں اس طرح داخل ہوا کہ منہ چھپایا اس بات کا اندازہ کرنے کے لیے کہ امام حسین کی پاور کتنی ہے۔ اب جب یہ اس لباس میں آیا تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ کسی ایک نے کوئی افواہ اڑائی تو شور مچ گیا، جی ابن رسول تشریف لے آئے، ابن رسول تشریف لے آئے۔ لشکر جرار جمع ہو گیا پیچھے، لوگ تلواریں نکال کر آپ کے مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے پیچھے۔ اب چلتے یہ پہنچ گیا محل کے پاس جہاں پر نعمان بن بشیر تھے۔ نعمان بن بشیر نے سمجھا کہ واقعی ابن رسول تشریف لے آئے، تو اس نے دروازہ اندر سے بند کیا، اوپر چڑھ گیا اور فرمایا کہ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ بڑا فتنہ پھیل جائے۔ تو ابن زیاد نے پھر وہ اپنا پردہ ہٹایا، کہا کہ دروازہ کھولو، میں ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، لیٹر دیا کہ آپ معزول ہیں، اب میری حکومت ہوگی۔ اور یہ بڑا ظالم تھا، بڑا فاسق و فاجر تھا۔ جب یہ کسی پر غالب آ جاتا تھا تو اس نے معاف کرنا نہیں سیکھا تھا، لوگوں کو قتل کر کے سولی پہ چوک پہ لٹکایا کرتا تھا، آنکھیں نکلوا دیتا تھا، اور اکثر اس کا قتل کرنے کا محبوب مشغلہ تھا اونچی جگہ سے کسی کو نیچے پھینکنا۔ پہلے اونچی جگہ سے پھینکواتا تھا، نیچے آدمی گرتا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی، پھر اس کو مروا دیتا تھا۔
تو چونکہ اس کے فسق و فجور کا اور اس کی یہ جباریت اور قہاریت کا واقعہ مشہور تھا، معروف تھا، اس کی عادت سب جانتے تھے، تو یہ چڑھا محل پر، اور اس نے تمام جو کوفی تھے ان کو کہا کہ ان کو جمع کریں، تو لوگ سننے آئے بھی کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو پھر اس نے ایک اپنے لحاظ سے پر اثر تقریر کی اور کہا کہ دیکھو آج تم ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہو، پیچھے یزیدی لشکر تیار ہو رہا ہے، اور اتنا بڑا لشکر ہے کہ تم پہ حملہ کر کے تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا، تمہاری عورتوں کو ذبح کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا اگر تم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا۔ اب ایک ظالم ہے، فاسق ہے، اور جھوٹی یہ خبر دے دی کہ اتنا بڑا لشکر جرار چل پڑا ہے، یزیدی لشکر آ رہا ہے۔ کوفی لا یوفی کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی وفا نہیں کرتے، یہ معروف ہے، تو وہ سارے خوفزدہ ہو گئے۔ 40,000 افراد مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جب اس کے آنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مسلم بن عقیل مسجد میں گئے تو صرف 500 افراد ان کے ساتھ تھے، صرف 500، سب بھاگ گئے۔ اور جب آپ نے تکبیر کر کے نماز پڑھانا شروع کی تو ایک ابن زیاد کا منادی باہر سے نکلا اور اس نے کہا کہ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوگا اس کا آج حشر خراب کر دیا جائے گا۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ ان سب نے نماز توڑ کر دوران نماز ہی پیچھے سے بھاگ گئے، اور جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو صرف آپ کے 2 بیٹے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بھی کوفی آپ کے ساتھ نہیں۔ اب جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ بہت گھبرائے، اس وجہ سے نہیں کہ اپنی جان کی پرواہ، خاندان رسالت شہادت کو سب سے زیادہ مطلوب اور محبوب رکھتا ہے، یہ تو ان کی پسندیدہ تمنا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں۔ آپ کو خوف اس بات کا ہوا کہ اب میں یہاں پر اس حالت میں ہوں اور میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خط لکھ دیا ہے، کیونکہ آپ نے آ کے جب 40,000 نے آپ سے بیعت کی تو آپ نے فوراً ایک لیٹر لکھا امام حسین کو کہ میں یہاں پر آیا ہوں، جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے ہی طرز عمل اختیار کیا ہے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جتنی جلدی ہو سکے آپ آ جائیں، خون گرم ہے، جوش زیادہ ہے، آپ تشریف لائیں گے، آپ سے سب بیعت کر لیں گے۔ اب آپ گھبرا گئے کہ امام حسین میرے لیٹر پہ چل پڑیں گے، یہاں یہ صورتحال ہے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اب آپ نے اپنے بچوں کو لیا، قاضی شرح آپ کے جاننے والے تھے اور بڑے نیک پرہیزگار شخص تھے، ان کے پاس اپنے بچوں کو چھوڑا اور کہا کہ کسی طریقے سے ہو سکے میرے ان بچوں کو آپ کسی قافلے کے ساتھ کر کے مدینے کی طرف نکال دیں، یہ آپ کی میرے اوپر احسان ہوگا، کرم نوازی ہوگی۔ اور اپنے بچوں کو کہا کہ بیٹا تم کسی طرح مدینے پہنچ کر امام حسین کو روکو کہ وہ یہاں پہ تشریف نہ لائیں۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک 8 سال ایک 6 سال کا بچہ، اجنبی شہر، کوئی آنکھ ایسی نہیں بظاہر جس میں پیار اور محبت اور ہمدردی ہو، تو بچے گھبرا گئے، رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اور خود آپ ایک ہانی بن عروہ ایک صحابی تھے ان کے پاس چلے گئے، وہ آل رسول سے بڑی محبت رکھنے والے تھے اور ان کے پاس جا کے پناہ لی۔ اب قصہ مختصر یہ کہ حضرت شرح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کل ایک مدینے کا قافلہ نکل رہا ہے، ان دونوں بچوں کو اس میں کسی اچھے معتبر شخص کے حوالے کر کے ان کو مدینے بھجوا دینا۔ وہ بیٹا لے چلا، پتہ چلا وہ رات میں ہی قافلہ نکل گیا، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے، اچھا وہ قافلہ بھی دور جا رہا تھا، دھول اڑتی ہوئی دکھ رہی تھی، انہوں نے دونوں بچوں کو کہا کہ بیٹا تم بھاگ کے قافلے تک پہنچ جاؤ، کیونکہ اگر مجھے کسی نے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو میرے ساتھ بھی ناروا سلوک ہوگا۔ اب وہ بچے بھاگے، قافلہ آگے نکل گیا، وہ دونوں بیچارے ویسے رہ گئے، راستہ بھٹک گئے، اور پھر قصہ مختصر یہ کہ وہ ابن زیاد کے ساتھیوں کے ہاتھ میں آئے اور ان دونوں بچوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کی گردنیں کاٹ دی گئی۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ ہانی بن عروہ کے گھر پر ہے، تو حضرت ہانی بن عروہ ایک بڑے سردار تھے اور بڑے جری انسان تھے۔ ابن زیاد نے ان کو محل میں بلوایا اور سخت ان کو سزائیں دی، ہونٹ پھاڑ دیا، تلوار مار کے آنکھ پھاڑ دی ان کو قید کر دیا۔ جب مسلم بن عقیل کو پتہ چلا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب بس فیصلہ ہو جانا چاہیے، آپ تلوار لے کے نکلے تو آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، اور جب چلتے رہے تو جوش بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، حتیٰ کہ جب آپ محل کے پاس پہنچے تو اچھا خاصا لشکر جمع ہو گیا۔ اب ابن زیاد نے پھر وہی چلاکی کی کہ اس نے محل میں بڑے بڑے رؤساء اور رفقاء کو جمع کیا ہوا تھا، اس نے سب کو کہا کہ تم سب کی گردنیں اڑاتا ہوں، ورنہ ابھی جاؤ اوپر کھڑے ہو جاؤ، اور جتنے تم لوگوں کے آدمی سب کو واپس کرو یہاں سے، اور پیچھے جتنے لشکری لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کے گھر پہ لوگوں کو بھیجا کہ ان کی عورتوں سے کہو، ان کی بیویوں سے کہو، بچیوں سے کہو کہ وہ ان کو آ کے سمجھائیں، ورنہ سب کو ذبح کر دیں گے۔
دوسری طرف سے عورتیں سمجھا رہی ہیں، اوپر سے سردار کہہ رہے ہیں واپس جاؤ، مار دیے جاؤ گے اپنی جان کے خوف کی وجہ سے۔ نتیجہ نکلا پھر سارے بھاگ گئے، مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، اور پھر آپ کو وہاں پر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اب امام حسین کے پاس جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا، حجت تمام ہو چکی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پکار کر کہہ رہی ہے کہ افرادی قوت آپ کے پاس ہے، آپ اپنی طاقت سے برائی کو بدل سکتے ہیں تو بدلو، تو آپ پہ فرض تھا کہ آپ اس برائی کو بدلتے۔ چاہتے تو رخصت کا راستہ بھی اختیار کر لیتے، جس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، یہ سوچ کر کہ جی فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، مجھے شہید کر دیا جائے گا، میرے بچوں اور خاندان والوں کو شہید کیا جائے گا۔ لیکن آپ نے رخصت کی پرواہ نہیں کی۔ عزیمت، رخصت کا مطلب ہوتا ہے رعایت کو لے لینا، عزیمت کا مطلب رعایت کو چھوڑ دینا اور جو اصل حکم ہے اس پر عمل کرنا۔ اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی باطل سے ٹکرائے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو تیار کیا، 72 نفوس قدسیاں ہیں، اور حقیقتاً آپ جنگ کے ارادے سے ابھی نہیں چلے تھے، بلکہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ ہم وہاں پہنچیں گے، ان کے کوفیوں سے ملیں گے، اس کے بعد لشکر تیار ہوگا اور پھر باقاعدہ مقابلہ ہوگا۔ تو مختصر سے ہتھیار آپ لوگوں کے ساتھ تھے اور ان کو لے کر پھر آپ آگے بڑھے ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلے تو بہت سے لوگوں نے آپ کو منع فرمایا، جو سمجھانے والے تھے، جن کے اجتہاد یہ کہتا تھا کہ آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے، اور وہ کوفے والوں کی طبیعتوں کو سمجھنے والے لوگ تھے کہ یہ لوگ کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے ہیں، آپ بھی جائیں گے تو ایسا نہ ہو بے وفائی کریں، تو آپ رک جائیے۔ اب چونکہ دیکھیں اب جو ہمارے ہاں ایک دوسرے سے رابطہ ہے بہت آسان ہے، آپ موبائل اٹھا لیجئے، نیٹ یوز کر لیں، اسکائپ پر 2 منٹ کے اندر آپ کا کسی سے کنیکشن ہو جائے۔ وہ دور ایسا نہیں تھا، اس میں اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی کہ کسی جگہ کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور وہاں کی اطلاع کسی دوسرے شہر میں پہنچانا مقصود ہوتا جو کافی فاصلے پر تھا، تو بعض اوقات 1-2 مہینے کے اندر لیٹر پہنچتے تھے۔ اب جب امام حسین کے پاس مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہنچا ہوا ہے، تو اب دوسری اطلاع ملنے میں بھی ٹائم، کوئی بتانے والا نہیں۔ امام حسین روانہ ہو گئے، لوگ سمجھا رہے تھے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب ہم چل پڑے ہیں تو چل پڑے۔ کافی آگے گئے تو ایک شخص وہاں سے کوفے کی طرف سے آیا، اور اس نے، کہتے ہیں کہ فرزدق شاعر تھا، جس نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ امام، میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوفیوں کی تلواریں، زبانیں آپ کے ساتھ، وہ آپ کی بولی بول رہے ہیں، لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال جب تک کوئی مستند ذرائع سے اطلاع نہ ملے، ان اپنے آراء پر بھروسہ نہ فرمایا اور روانہ ہوتے رہے۔ دوسری طرف ابن زیاد نے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تقریباً 4-5 ہزار کا لشکر تھا کہ ان کو تم جا کر امام حسین کو قابو میں کرو، یہ بھاگنے نہ پائے، کہیں نکلنے نہ پائے۔ تو حر آل رسول سے بہت زیادہ محبت رکھتا تھا، عقیدت رکھتا تھا، اور یہ جس لشکر کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، ان میں اکثر وہ لوگ تھے جنہوں نے خود خط لکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو کوفے میں بلایا تھا۔ تو کربلا سے کافی فاصلے پر اس حر نے آپ کو روکا اور کہا کہ مجھے ابن زیاد نے کہا ہے کہ میں آپ کو لے کر اس کے پاس پہنچوں، آپ کیا مقصد لے کے چلیں؟ امام حسین نے اپنا مقصد بیان فرمایا کہ میرا یہ مقصد ہے، یہ مقصود ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اس نے کہا کہ دیکھیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ پہ تلوار چلاؤں، اور میں یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ کو واپس جانے دوں، مجھے ابن زیاد نے منع کر دیا، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ کوفے سے ہٹ کر ایک راستہ اختیار کر لیں، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ جی کوفے کی طرف نہیں آئے تو میں لا نہیں سکا، اور میں آپ کو اتنی مہلت ضرور دے سکتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ٹھیک ہے، آپ چل پڑے۔ اور یہ حقیقتاً حر نے نہیں کہا تھا، یہ تو قدرت الہی کار فرما تھی، کیونکہ امام حسین جب راستہ بدل کے چلے ہیں تو ایک ایسے مقام پہ جا کے آپ نے اسٹے کیا ہے کہ جب پوچھا کہ یہ مقام کون سا ہے تو بتایا گیا کہ حضور یہ کربلا ہے۔ تو اگر سیدھے چلے جاتے تو پھر کربلا تک نہ پہنچتے، حالانکہ یہاں آپ کی تقدیر کا فیصلہ یہی تھا کہ یہاں آپ نے مقام شہادت پر فائز ہونا ہے۔ حر نے آپ کو وہاں روک لیا۔ امام حسین نے اس وقت 3 باتیں سامنے رکھی۔ ایک بات یہ سامنے رکھی کہ یا تو مجھے واپس جانے دو، کیونکہ اب ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ لوگ بدل گئے ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا یا مجھے کسی سرحدی علاقے کی طرف جانے دو، چھوڑ دو مجھے، میں کسی اور علاقے میں چلا جاتا ہوں۔ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ میں مدینے یا مکے جا کے پھر لوگوں کو جمع کر لوں گا تو میں کسی اور طرف چلا جاتا ہوں۔
اور تیسرا میں تمہیں یہ ایک آپشن دیتا ہوں کہ تم مجھے براہ راست یزید سے ملنے دو. اس نے یہ پیغام پہنچایا ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد سیخ پا ہو گیا. اس نے پیغام یہ جواب میں بھجوایا، میں نے تجھے امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ تجھے اس طریقے سے باتیں کرنے کے لیے اور معاملات طے کرنے کے لیے. تو پھر اس نے شمر کو بھیجا. یہ وہ بدبخت انسان تھا کہ جس نے جنگ کا باقاعدہ آغاز کروایا، اور اس نے آ کر حر کو معزول کیا، گویا کہ ایک طرح سے کمان اپنے ہاتھ میں لی اور پھر مقابلے کے لیے تیار ہوا. سن 1 ہجری کے اندر ایک روایت کے مطابق 3 محرم الحرام کو، ایک روایت کے مطابق 1 کو امام حسین میدان کربلا میں آئے. 3 والی روایت زیادہ قوی ہے. اور پھر 7 محرم تک آپ نے وہاں اسٹے فرمایا، اور اس کے بعد پانی کو بند کیا گیا کہ آپ بالکل نہر فرات سے پانی حاصل نہیں کر سکتے. اور پھر گفتگو چلتی رہی. امام حسین یہی فرماتے رہے کہ تم مجھے جانے دو، لیکن انہوں نے منع کیا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. اس وقت ایک امام عالی مقام کا اس یزیدی لشکر سے خطاب تھا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ آپ نے کیا فرمایا. آپ نے شاید فرمایا کہ اے لوگو، تم میری بات سنو، عجلت نہ کرو، یہاں تک کہ مجھ پر واجب ہے میں تم کو سمجھا نہ لوں. یعنی جب تک میں تمہیں سمجھا نہ لوں، جلد بازی نہ کرنا، اور میں اپنے آنے کا سبب تم سے بیان نہ کر لوں. پس اگر تم میرے عذر کو قبول کر لو گے اور میری بات کی تصدیق کرو گے اور حق پسندی سے کام لوگے تو یہ تمہارے لیے سعادت مندی ہے، اور اس میں تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا. اور اگر تم میرا عذر قبول کرنا نہیں چاہتے تو تم لوگ مجتمع ہو اور اپنے شرکا کو یکجا کر لو تاکہ تم پر کوئی امر مشتبہ نہ رہے. اس کے بعد میرے سامنے آؤ اور مجھ پہ ٹوٹ پڑو. بے شک اللہ تبارک و تعالی میرا مددگار ہے، جس نے کتاب اتاری اور صالحین کا ولی بھی ہے. اما بعد، تم لوگ میرے نسب پر نظر کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنی حالت کی طرف رجوع کرو. یعنی اپنی حالتوں کو دیکھو. کیا میرا قتل کرنا اور میری آبرو ریزی تمہیں روا اور جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں اور اس کے ولی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جعفر طیار میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا تم کو یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں؟ بس جو کچھ میں نے کہا تم اس کی تصدیق کرو. خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ان سے دریافت کرو تو یہ تمہیں اس سے آگاہ کریں گے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ بن عبداللہ، ابو سعید خدری اور ارقم انس بن مالک ابھی زندہ ہیں، ان سے دریافت کرو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے. کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا شخص نہیں جو تم کو میری خون ریزی سے روک دے؟ اگر تمہیں میرے بیان پہ شبہ ہے، یہ میرے نواسے رسول ہونے پر شبہ ہے، تو واللہ مشرق و مغرب کے مابین میرے سوائے تم میں یا کسی غیر میں تمہارے نبی کا کوئی نواسا موجود نہیں. یعنی میں ہی ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے. آخر تم مجھ سے کس بات کا عوض طلب کرتے ہو؟ کیا میں نے تم میں کسی کو قتل کر دیا ہے، کسی کا مال مار لیا ہے؟ آخر کس بات کے قصاص چاہتے ہو؟ یہ وہ آخری خطبات تھے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سامنے بیان کر کے اتمام حجت فرمایا کہ دیکھو تمام چیزیں ذہن میں حاضر کرو، ہو سکتا ہے کوئی غلبہ تم پر ہو لالچ کا کسی چیز کا، تو میں نواس رسول ہوں، مجھ پہ تلوار نہ چلاؤ. لیکن تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ ان کمبختوں نے آپ کو روک کے رکھا حتیٰ کہ 10 محرم الحرام آئی. اس رات آپ نے عبادت فرمائی، پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، اور پھر صبح جب مارکہ کربلا ہوا ہے اور اس میں لگاتار بے دردی کے ساتھ آپ کے بچوں کو، آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا ہے، تو تاریخ نے دیکھا کہ آسمان سے خون نازل ہوا ہے، خون برسا ہے آسمان سے جب اس سب کی شہادت ہو گئی. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں پر دیکھا جس شیشے کے اندر ریت جمع تھی کہ وہ خون کے اندر تبدیل ہو گئی. تمام جب رفقا شہید ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، کئی دن سے پانی پینے کو نہیں ملا ہے، اور ان ظالموں نے پہلے تو تلواروں سے مقابلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کے شیر سے مقابلہ کرنا کس کے بس کی بات تھی. ایسے کاٹ دیتے تھے جیسے گاجر مولی کو کاٹ دیا جاتا ہے. لیکن ذرا غور کریں،
اگر آپ کا بچہ آپ کے سامنے ہو اور لوگ تلواروں سے اس کو مار کر اس کو کاٹ رہے ہوں، ہونٹ کٹ رہے ہوں، پیٹ کٹ رہا ہو، خون باہر آ رہا ہو، کتنی تکلیف اور اذیت ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعطاء الہی اس منظر کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کسی نے آپ کو انہی دنوں خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور مٹی آپ کے بالوں میں ہے اور رو رہے ہیں زار و قطار، تو پوچھا رسول اللہ آپ کا یہ معاملہ کیوں؟ فرمایا میں ابھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں، ان ظالموں نے میرے نواسے کو شہید کر دیا ہے۔ تو آپ کے جسم پر انہوں نے دور سے اتنے تیر اور نیزے مارے کہ جسم کے اندر سینکڑوں سوراخ ہو گئے، سینکڑوں زخم لگے، اور امام حسین زمین پہ تشریف لائے، اور اتنے بدبخت لوگ تھے کہ ایک تلوار مار کے آپ کا سر مبارکہ آپ کے تن سے جدا کر دیا۔ لیکن تاریخ نے بھی دیکھا کہ جب آپ کے سر مبارکہ میں نیزہ گاڑا گیا گردن کے اندر اور نیزے پر اس کو اٹھایا تو کسی نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، کان قریب کیا تو سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کے نذرانہ پیش کر کے قیامت تک کے لیے ہمیں وہ ہمت فراہم کی ہے کہ اگر مذہب اسلام پر کوئی گندی نگاہ ڈالے گا تو ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے امام حسین کی مثال کو سامنے رکھ کر شہادت کے حصول میں دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی دین اسلام کے لیے اور مذہب اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گلشن فاطمہ کے تھے